السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ جلا آرائی میں ایک ساتھ بہت ساری خوشیاں آنے والی ہیں، کیونکہ ہر کسی نے یہی تھمبنیل لگایا ہے کہ گڈ نیوز آنے والی ہے، گڈ نیوز آنے والی ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو رمشا بھابھی ہیں، ہماری جو رمشا بھابھی ہیں، ان کی گڈ نیوز آج سے 1 سال پہلے بھی آنے والی تھی، پھر بیچ میں بھی کبھی ایسے تھمبنیل لگائے گئے تھے، اور ابھی پھر ان کی گڈ نیوز آنے والی ہے۔ اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی پھر کیوں گڈ نیوز آنے والی ہے، کیونکہ ابھی عدنان بھائی صاحب کے گھر پہ بھی گڈ نیوز آنے والی ہے، اور سونیا کی بھی گڈ نیوز آئی ہے۔ تو پھر ادھر ادھر سے جب اتنی ساری گڈ نیوز آئی ہیں، تو پھر رمشا بھابھی نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ گڈ نیوز سنائی دوں، کیونکہ ابھی میرا کافی لمبا ٹائم ہو گیا ہے نا، شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو اب میں بھی گڈ نیوز سنا دیتی ہوں، میرا بھی تھمبنیل لگانا بنتا ہے، مطلب کم از کم تھمبنیل تو ہم لگا ہی سکتے ہیں نا، گڈ نیوز ہو یا نہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی، گائزوں کو تو خوش کرنا ہے نا، مطلب گڈ نیوز سے کیا فرق پڑتا ہے، گائزوں تو خوش ہو جائیں گے۔ چلیں جی، اسی میں مزید آگے جا کے بھی بات کریں گے۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگ نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب سونیا کی شادی ہوئی تھی، اس ٹائم پہ سونیا نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے بھائی کے گھر میں گڈ نیوز آنے والی ہے، اور اس ویڈیو میں سونیا کافی زیادہ گھبرائی ہوئی بھی تھی، اور اپنے بھائی کی شادی کی ڈیٹ بھی بتا رہی تھی، اور پتہ نہیں مطلب میں کیا اب یہاں پہ کس طرح کی باتیں کروں، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ بہرحال کافی زیادہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی، اور اس چیز کی وہ گواہی دے رہی تھی کہ یہ جو بچہ آنے والا ہے ہمارے بھائی کے گھر میں، جو بچہ آنے والا ہے وہ پورے ٹائم پہ آنے والا ہے، کوئی جلدی نہیں آنے والا، مطلب کوئی بھی ہماری بھابھی پہ اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی بات نہ کرے، ہمارے بھائی کے گھر میں جو بچہ آنے والا ہے وہ پورے ٹائم سے آئے گا۔ تو اس پہ سب نے ویڈیوز بھی بنائی تھی، میں نے بھی بنائی تھی، مطلب کافی زیادہ بے شرمی والی باتیں ہیں نا، اس طرح کی باتیں آ کے کرنا کہ ٹائم سے پہلے، ابھی شادی کو تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا، اور ٹائم سے پہلے پھر اس طرح کی باتیں کرنا کہ ہمارے بھائی کے گھر میں گڈ نیوز آنے والی، اور وہ مطلب وقت سے پہلے نہیں آ رہی، ٹائم پہ ہی آئے گی، اور اس طرح کی باتیں کرنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کافی شرمناک باتیں، اس طرح کی باتیں تو کرنی ہی نہیں چاہیے، وہ بھی چاہے وقت پہ ہو، یعنی کہ 9 مہینے بعد ہو، یا اگر 9 مہینے سے پہلے بھی اکثر اوقات بچے ہو جاتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آگے ان کی وضاحت دیں، مطلب غلط بات ہے اس طرح کی باتیں آ کے کرنا، جس طرح کی سونیا نے کی تھی۔ خیر، وہ گڈ نیوز پھر ہو گئی ڈسمس، مطلب اس کا پھر کبھی کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، وہ گڈ نیوز کیا اس کو کہیں کہ وہ ختم ہو گئی۔ وہ ایسا لگتا تھا اس ٹائم پہ، ایسا لگتا تھا کہ سونیا اپنی بھابھی کی آڑ میں کچھ اور باتیں کر رہی ہے، کچھ اور بتانا چاہ رہی ہے، وہ اس طرح کی باتیں تھیں۔ آپ لوگوں کو تو پھر باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، مطلب جو ہماری آڈینس ہے ان کو تو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن جو سونیا لوگوں کے گائزوں ہیں ان کو سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، وہ پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اس ٹائم پہ بھی رمشا پریگننٹ تھی یا کوئی گڈ نیوز تھی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بیچاری کہنا کچھ اور چاہتی تھی، اور وہ کھل کے نہیں کہہ سکتی تھی، اس وجہ سے اس نے جو ہے وہ رمشا کا نام استعمال کیا، اور اس کے اوپر ساری باتیں کر کے، اور اس طرح سے اس نے ویڈیو بنا دی، اور گائزوں سمجھتے رہے کہ شاید کوئی گڈ نیوز ہے، تو وہ گڈ نیوز نہیں تھی، وہ سب کو پتہ ہے، اگر اوبیسلی اگر ہوتی تو اب تک تو بچہ پیدا ہو چکا ہوتا کب کا۔ اب جناب سین یہ ہے کہ جب جلے آرائی والوں کے پاس کوئی کنٹینٹ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ویڈیو بنانے کے لیے ٹاپک نہ مل رہا ہو، تو وہ اس طرح کی چولیاں مارتے ہیں۔ اب جب دیکھا انہوں نے کہ ادھر ادھر سے لوگوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، لوگ گڈ نیوز سنا رہے ہیں، وہ ادھر سے عدنان بھائی صاحب نے بھی گڈ نیوز سنا دی ہے، تو رمشا سے صبر نہیں ہوا، رمشا نے کہا کہ چلو ویوز تو نہیں آ رہے ہیں، یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، اس چیز سے شاید پھر ویوز آنا شروع ہو جائیں۔ بے شرم سے لوگ ہیں نا ویورز، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، بے شرم سے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اتنی جلدی ان چیز ایسی باتیں مطلب بتانی نہیں چاہیے، پھر ورنہ بعد میں اگر کوئی کچھ ہو جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو جائے، کچھ اوپر نیچے ہو جائے بات، تو پھر یہی لوگ ہوتے ہیں، پھر بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں نظریں لگ گئی ہیں ہمیں، جو ہے لوگوں کی نظریں لگ گئی ہیں۔ اور ویسے میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ یہ جو سونیا ہے اس نے ابھی تک اپنا بچہ دکھایا کیوں نہیں ہے، یہ لوگ تو ویسے صبر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اپنے بچے پہ پتہ نہیں اس کو کس طرح سے رحم آ گیا ہے، ورنہ اس نے اسے بھی کنٹینٹ بنا دینا تھا۔
ہر روز پھر اس کی ویڈیوز بناتی اسے جو ہے آپ لوگوں کو اور ہمیں دکھاتی، اور بعد میں خدا نخواستہ اس کی طبیعت ویسی بھی خراب ہوتی تو پھر اس نے ہم لوگوں پہ الزام لگانا تھا کہ ہماری نظریں بڑی خراب ہیں، ہم نے تو کبھی خوبصورت بچے دیکھے ہی نہیں، ہم نے ہمیشہ کوجی بچے دیکھے ہیں۔ خیر یہاں پہ بات ہم سونیا کی نہیں بلکہ رمشا کے بچے کی کریں گے، جو کہ ماشاءاللہ سے اللہ کرے کہ آنے والا ہو اور آنے والا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ندیم بھائی صاحب جو ہیں ان کی طبیعت اتنی خراب ہے، ان کو کوئی سدھ بدھ نہیں ہے، وہ اپنے حواس میں نہیں ہے، اور بقول رمشا کے ان کی حالت جو ہے وہ دکھانے والی نہیں ہے، بس ٹک ٹاک کے گائزوں کو دکھائی جا سکتی ہے، یوٹیوب کی جو آڈینس ہے ان کو دکھانے والی ان کی حالت نہیں ہوتی۔ تو لوگوں کا سوال ہے، مطلب سوال تو بڑا بے شرموں والا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا سوال ہے کہ یہ پھر کیسے ہو جاتا ہے، مطلب یہ چیز کیسے ہو گئی۔ آپ ویورز ان سے پریشان ہیں کہ ندیم بھائی کے ہاں بچے کیسے ہو گئے۔ آپ لوگ سوچیں کہ یہاں پہ تو ہر دوسرا مرد پاگل ہے، ان کے گاؤں میں ہر دوسرا مرد پاگل ہے، اور ندیم بھائی کی حالت تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، مطلب کچھ عرصہ وہ بیمار رہتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ڈیلی روٹین والی جو آنٹی ہیں ان کے ہسبینڈ تو ہمیشہ سے ہی بیمار رہتے ہیں، ذہنی مریض ہمیشہ ہی رہتے ہیں، اور ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ ان کی ذہنی حالت کیسی ہوتی ہے یا کیسی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اس طرح سے بتایا جاتا ہے، مطلب ہمارے آگے اس طرح کا نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی حالت ندیم بھائی سے زیادہ خراب ہوگی، اور ندیم بھائی پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہوں گے شاید، کیونکہ بتایا تو ایسے ہی جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے ان کا دماغ اس طرح کا رہتا ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی بھی ہوتی ہے یا کوئی بہت ضروری بھی دن ہوتے ہیں تو ان کو نہیں دکھایا جاتا، پھر ہمارے سامنے تو ایسے ہی، مطلب ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ ان کی حالت کہیں نہ کہیں ندیم بھائی سے زیادہ خراب ہوتی ہوگی، کیونکہ ندیم بھائی تو ان لوگوں کی شادیوں میں بھی جاتے ہیں جن کی شادی میں خود ان کا باپ نہیں نظر آتا، اور باپ کیوں نہیں نظر آتا؟ کیونکہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ سوچیں کہ جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں، مطلب اللہ سلامت رکھے، ان کے تو ماشاءاللہ جوان بچے ہو گئے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک عورت نے گزارا کر لیا، زندگی گزار لی، ان کے بچے ہو گئے، تو ندیم بھائی تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اتنے بیمار نہیں ہیں۔ تو ایسے پٹھے سوال آپ لوگ نہ کیا کریں گائزو، بچے اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور آپ لوگ دعا کیا کریں کہ جن کے بچے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ خوشیاں نصیب کرے۔ باقی جہاں تک میرا خیال ہے، میری پرسنل رائے ہے، یہ میری رائے اللہ کرے کہ غلط ہی ثابت ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ ہر کچھ مہینوں بعد جب ان کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہوتا، کچھ بتانے کو نہیں ہوتا، پھر جب ادھر ادھر سے سب جو کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر یہ رمشا لوگ بھی ویسے ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب وہ ویسے ہی تھمبنیل لگانا شروع کر دیتے ہیں، ویسے ہی ڈرامے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات مجھے جھوٹ کیوں لگتی ہے، کس وجہ سے لگتی ہے؟ کیونکہ ندیم بھائی کافی عرصے سے جو ہیں وہ بیمار ہیں، جس کی وجہ سے مطلب بیماری کی وجہ سے پھر ان کا علاج چل رہا ہے، اور پھر جس طرح کی میڈیسن اور جس طرح کی انجیکشن وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ چیز ابھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گڈ نیوز ہوگی، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کافی عرصے سے، تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ندیم بھائی بیمار ہی ہیں۔ آج کل کے دور میں ویسے بھی کسی انسان کی کسی کی بھی باڈی میں کسی بھی چیز کی ڈیفیشنسی ہو تو ویسی اولاد ہونا بڑی مشکل سی بات ہوتی ہے، تو یہ تو اتنے زیادہ بیمار تھے ابھی کافی عرصے سے، کچھ عرصے سے نہیں کافی عرصے سے، تو مجھے اس وجہ سے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ویسے بھی ہر کچھ مہینوں بعد یہ لوگ اس طرح کا جھوٹ ضرور بولتے ہیں۔ چلیں جی، اگر یہ بات سچ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی والی اور نیک سیرت اولاد عطا کرے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔